بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم سبق باب عبادات کے اندر سبق روزہ پڑھ رہے تھے۔ پہلے حصے کے اندر میں نے آپ کو روزے کے متعلق یعنی روزے کی لغوی اور اصطلاحی معنی میں پھر آپ کو ایک دفعہ بتلا دیتا ہوں۔ رک جانا صبح صادق سے غروب آفتاب تک، اللہ کی رضا حاصل کرنا، کھانا پینا اور نفسانی خواہشات چھوڑ دینا۔ اسی طرح دوسری بات میں نے آپ کو فضائل بتلائے تھے، جیسے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، روزہ ڈھال ہے، اور افطار کے وقت جو دعا مانگیں وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ 3 حدیثیں میں نے آپ کو اس پر سنائی تھی۔ پھر تیسری بات میں نے آپ کو بتلائی تھی روزے کے مسائل سے متعلق، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184 میں جو ذکر کی گئی تھی۔ 183 کے اندر فرضیت کا حکم تھا، جو سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ اسی طرح آیت نمبر 184 میں نے آپ کو کچھ مسائل بتلائے تھے۔ میں پھر آپ کو ایک بار بتلا دیتا ہوں۔ اگر کوئی مریض ہے تو اس کے لیے روزے میں کیا جو ہے نا وہ حکم ہے۔ اسی طرح کوئی سفر پہ جا رہا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ ایک آدمی استطاعت نہ رکھتا ہو، عمر زیادہ ہو گئی ہو، بڑھاپا آ گیا ہو، تو اس کے لیے جو ہے وہ کیا حکم ہے۔ یہ تینوں مسائل میں نے آپ کو قرآن سے آیت نمبر 184 سے میں نے آپ کو بیان کیے تھے۔ اب سبق کا دوسرا حصہ آپ کو بتلا رہے ہیں۔ میں نے آپ کو ابتدا میں بھی بتلایا تھا کہ اس سبق کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر جو ہے وہ ہم نے 2 عنوان میں نے آپ کو بتلائے تھے۔ نمبر 1 روزے کی فضیلت، جو میں نے آپ کو پہلے عنوان میں بیان کر دی۔ اب ہم دوسرا حصہ پڑھیں گے، معاشرے پر اس کے اثرات۔ روزے سے معاشرے پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے روزے کی فضیلت سے متعلق بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم بات کریں گے کہ روزے کے معاشرے پر اثرات۔ روزہ بہت ہی مبارک عمل ہے، اور یہ کوئی ایکسرسائز کے لیے نہیں ہے صرف کہ انسان اپنا ویٹ کم کر لے، اس کا وزن کم ہو جائے یا کسی اور وجہ سے نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عین عبادت ہے۔ کیا بتایا میں نے آپ کو کہ یہ روزہ جو ہم رکھتے ہیں تو اس روزے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی رکھنے کے لیے یہ عمل ہم کرتے ہیں، اور یہ عین عبادت ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے یہ عین عبادت ہے۔ اور جب کوئی مسلمان اللہ کے اس حکم کو پورا کرتا ہے تو صرف اس کی ذات پر ہی نہیں بلکہ معاشرے پر بھی بہت اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ بک میں جو یہ سبق آگے پڑھا ہے، 4 باتیں ذکر کی گئی ہیں، اس میں معاشرے پر 4 قسم کے اثرات ہوتے ہیں۔ ہم آپ کو انشاءاللہ ایک ایک کر کے سب بتلائیں گے آج کے سبق میں۔ تو پتہ چلا کہ اس بک میں بھی آپ کو بتلایا گیا ہے روزے کے معاشرے پر جو اثرات ہیں، تو بک میں جو آپ کو بتلائے گئے ہیں تو 4 قسم کے اثرات آپ کو بتلائے گئے ہیں۔ میں آپ کو ترتیب سے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ امید ہے آپ اچھی طریقے سے اس کو سن کر سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور آگے بھی انشاءاللہ دوسروں تک پہنچائیں گے اس بات کو، تاکہ ہم سب اللہ کے اس عبادت کے کرنے میں، جو عین عبادت ہے، اس کے کرنے میں ہم پورے اتریں، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ پہلی بات، 4 قسم کے اثرات میں جو پہلا اثر ہے، روزہ رکھنے سے معاشرے میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت ہے، وہ حاکم ہے، اور ہم بندے محکوم ہیں، یعنی انتہائی عاجز، محکوم انتہائی عاجز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حاکم ہے، وہ جب بھی حکم دے دے ہم کھانا پینا روک دیں گے، اس کے حکم کے مطابق اپنی خواہشات چھوڑ دیں گے۔ اس نے حکم دے دیا جی روزے میں آپ نے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا پینا، بس اب ہم نے روزہ رکھ لیا، اب ہم نے کچھ نہیں کھانا پینا۔ اس نے حکم دے دیا جی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دینی ہے، بس اب ہم نے نفسانی خواہشات کو چھوڑ دینی ہے۔ تو اللہ تو بڑے ہیں، حاکم ہیں، اللہ کے بڑے ہونے کی علامت حاکم ہے، یہ علامت ہے۔ اور پورا معاشرہ دیکھے کتنے لوگ ہیں، امیر بھی ہے، غریب بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، بڑا بھی ہے، جوان بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، سب کے سب جس نے روزہ رکھا ہے کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھیں اے اللہ، آپ نے حکم دے دیا صبح سے لے کے، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک نہیں کھانا، ہم نے نہیں کھانا۔ آپ نے کہا نہیں پینا، ہم نے کہا نہیں پینا۔ یہ ہماری عاجزی ہے، ہم اس کا اظہار کرتے ہیں اے اللہ آپ حاکم ہیں، جو حکم ہمیں دیں گے ہم اس کے پورا کرنے کے پابند ہیں، یہ ہم پر ضروری ہے۔ جب اللہ نے حکم دے دیا
اب ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو بغیر چو چرا کے قبول کریں گے۔ تو اس سے پہلی بات یہ پتہ چلی کہ اللہ کی حاکمیت اور بندے کی عاجزی یہ ظاہر ہوتی ہے۔ معاشرے پر پہلا اثر کیا پڑا کہ انسان کو یہ پتہ لگا کہ یہ کس نے ہمیں حکم دیا ہے اور میں کیوں اس حکم کو پورا کر رہا ہوں۔ یہ احساس پیدا ہو گیا کہ اللہ حاکم ہے، اس نے حکم دیا، میں محکوم ہوں، عاجز ہوں، اور مجھے تو پورا کرنا ہے، اس لیے کیونکہ اس کے حکم کے بغیر تو کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا، اور وہ کسی چیز کا حکم کر دے تو وہ تو کرنا لازمی ہے، چاہے کوئی چو چرا نہیں کر سکتا اس کے اوپر۔ تو پہلی بات معاشرے پر جو اثرات میں کہ پہلا اثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے پابند ہیں، وہ حاکم ہیں اور ہم عاجز ہیں۔ دوسرا اثر جو معاشرے پر ہوتا ہے روزے کا، وہ ہے معاشرے میں تقوی اور پاکیزگی کی فضا کا پیدا ہونا۔ معاشرے میں تقوی اور پاکیزگی کی فضا کا پیدا ہونا۔ آپ دیکھیں کہ رمضان میں مسجدوں میں کتنے نمازی بڑھ جاتے ہیں، مسجدیں بڑھ جاتی ہیں نا، لوگ مسجد میں آتے ہیں، سب خود بھی آتے ہیں، بچوں کو بھی لے کر آتے ہیں نہیں آتے سب۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تقوی کی علامت ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تقوی کی علامت، تقوی ہی تو ہے جو معاشرے میں پیدا ہوتا ہے۔ لوگ نیک ہو جاتے ہیں، ہر نماز کے بعد لوگ دیکھو تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ ویسے کتنے لوگ ہیں جن کی عادت ہوتی ہے وہ گانے سننے میں لگے ہوئے ہیں، خرافات میں لگے ہوئے ہیں، ڈرامے دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ گانا چھوڑ کے، خرافات چھوڑ کر سب رمضان میں کیا کرتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے ہیں، ذکر و اذکار میں لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح کوئی اگر جھوٹ بولنے کا عادی ہے، برائی کرنے کا عادی ہے، لوگ جھوٹ بولنا کم کر دیتے ہیں، برائی کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ معاشرے میں آپ کو نظر آئے گا کہ برائیوں کا ریشو رمضان کے مہینے میں آٹومیٹکلی کم ہو جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ معاشرے کے روزے پر جو ہے وہ یہ اثرات ہیں کہ جب روزہ ہوتا ہے تو کوئی گالی بھی نہیں دیتا، کوئی بری بات بھی نہیں کرتا، وہ تمام کام چھوڑ دیتا ہے۔ کس وجہ سے چھوڑ دیتا ہے؟ روزے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ روزہ تقوی کی فضا کو پیدا کرتا ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ معاشرے پر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ روزہ معاشرے میں تقوی اور پاکیزگی کی فضا کو پیدا کرتا ہے۔ تو یہ دوسرا اثر تھا جو معاشرے پر پڑا۔ پہلا اثر میں نے آپ کو بتلایا کہ وہ حاکم اور ہم محکوم، عاجز، حکم کو پورا کرنا، اور دوسرا تقوی اور پاکیزگی کی فضا کا پیدا ہونا۔ اب تیسرا اثر جو معاشرے میں روزے کی وجہ سے ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ روزے میں مسلمان میں ہمدردی اور غم خواری کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں جب رمضان کا مہینہ ہوتا ہے نا، ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ان کی سحری کا انتظام، ان کی افطاری کا انتظام ہے، پڑوس میں ایک دوسرے کے گھر سحری بھیجنا، افطاری بھیجنا، یہ ہوتا ہے نا، ایک اہتمام ہوتا ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے گھر میں جو ہے نا وہ پروگرام کرنا، سحری کے لیے جا رہے ہیں، کبھی افطاری کے لیے جا رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں لوگوں کو بھیج رہے ہیں، اپنے جو قریب کی مسجد ہوتی ہے وہاں بھیج دیتے ہیں، ادھر ادھر۔ تو جہاں غریب مل جاتا ہے اس کے لیے فروٹ خرید کر لے کر دے دیتے ہیں۔ تو ہم پیسوں سے سب کی کیا کر رہے ہیں؟ ہم امداد کر رہے ہیں ایک دوسرے کی۔ ہمارے اندر ایک غم خواری کا اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، ہوتا ہے نا ہمارے اندر یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمدردی کا جذبہ، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنا، غم خواری کرنا۔ یہ رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کر دیتا ہے، اور مسلمانوں میں یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے خود بخود کہ روزے میں بہت سارے لوگ غریبوں کی مدد کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ جذبہ جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے رمضان کے مہینے میں ہمیں مل جاتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ عطا کیا جاتا ہے جو ہم اس کو حاصل کرتے ہیں، اور لوگوں کی ہمدردی اور غم خواری ہمارے اندر آ جاتی ہے، جس سے ہم تمام لوگوں کی مدد کرنے کا ایک جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو تیسرا اثر معاشرے پہ کیا پڑا کہ ہم جو ہے وہ ہمارے اندر کیا آ گیا بھائی؟ ہمدردی اور غم خواری کا جذبہ آ گیا۔ سمجھ آئی میری بات؟ تو یہ تیسرا اثر تھا۔ اب چوتھا اثر، چوتھی چیز جو معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہے روزے کی وجہ سے، وہ کیا ہے؟ انسانی مساوات کا مظاہرہ۔ دیکھیں رمضان المبارک کے مہینے میں سب کے سب ایک دوسرے کے ایک ساتھ روزہ رکھتے ہیں۔ سحری کا وقت ایک، صبح صادق، افطاری کا وقت ایک، غروب آفتاب۔ امیر کے لیے بھی یہی وقت، غریب کے لیے بھی یہی وقت۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی امیر آدمی جو ہے نا اس کا روزہ 15 منٹ بعد بند ہوگا یا 1 گھنٹے بعد بند ہوگا، جی وہ طلوع آفتاب کے وقت میں جو ہے نا وہ اپنا روزہ بند کرے گا، نہیں جی۔ تو ایسا نہیں ہے، امیر غریب جوان بوڑھا سب ایک ہی وقت، سب کے لیے کیا ہے؟
ایک ہی وقت. تو یہ مساوات ہے, یہ انسانی مساوات ہیں جس کا مظاہرہ آپ دیکھیں آپ کو رمضان میں نظر آئے گا. عام دنوں میں آپ دیکھیں کھانا کھانے کا ٹائم سب کا الگ الگ ہوتا ہے, جو جس وقت جب مرضی چاہے کھا لے, کوئی نہیں پوچھنے والا. لیکن رمضان کے مہینے میں ایسا نہیں ہے. روزے دار وہ کیا کرتا ہے, سحری کا وقت سب کے لیے, بادشاہ ہے, رعایا ہے, امیر ہے, غریب ہے, بوڑھا ہے, جوان ہے, بچہ, سب ایک ہی وقت میں. سحری کا وقت سب کا ایک. پتہ چلا جی فجر کی اذان سے پہلے ہی سحری کا بند ہونے کا وقت آیا, سحری بند. مغرب کی اذان شروع ہوئی, افطاری کا وقت آیا, افطاری شروع. ہے نا مساوات, برابری, ہر ایک میں کیا ہے, برابری. یہ ساری باتیں. اچھا, سب کے لیے برابر کا وقت ہوتا ہے, کسی کے لیے چھوٹا کسی کے لیے بڑا وقت, ایسا نہیں ہوتا. سب ایک ہی وقت میں سحری بند کرتے ہیں, ایک ہی وقت میں افطاری کرتے ہیں. تو یہ سب کے سب اس مساوات کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنے میں غریب, امیر, بادشاہ, رعایا کوئی فرق نہیں ہے, سب برابر ہے. سب کے لیے اللہ نے جو حکم اتارا ہے وہ ایک ہی جیسا ہے, سب کا وقت ایک جیسا. جس طرح نماز کے پڑھنے میں مسجد کی صفوں میں امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہوتا معذرت کے ساتھ, یعنی کہ امیر بھی اسی صف میں کھڑا ہے, غریب بھی اسی صف میں کھڑا ہے, بادشاہ بھی وہی نماز پڑھ رہا ہے, اس کی رعایا, اس کے وزراء سب اسی صف میں کھڑے ہوئے ہیں, کوئی فرق ہی نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ امیر آگے کی صف میں بیٹھے گا, غریب جو بعد میں ہے وہ پیچھے کی صف میں, اب جو غریب ہوگا وہ پیچھے کی صف میں بیٹھے گا, یا جو پہلے آ گیا تو وہ پیچھے کی صف میں, اور جو بعد میں آیا وہ آگے کی صف میں چلا گیا, ایسا تو نہیں ہوتا. تو نماز میں جس طریقے سے صفوں کا اہتمام ہوتا ہے کہ جو جس وقت آتا ہے وہ اسی طرح صفوں کی ترتیب میں بیٹھ جاتا ہے, امیر غریب نہیں دیکھا جاتا. تو یہی مساوات اللہ تعالیٰ نے روزے میں بھی رکھا ہے کہ سب کے لیے روزہ رکھنے کا حکم ہے, چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو, اور سب کے سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس عمل کو کرنے کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو روزے کے اس معاشرے پر بہت سارے اثرات ہیں. یہ تو میں نے آپ کو صرف 4 بتلائے ہیں. ان اثرات میں سے ایک اللہ پاک کی حاکمیت اور بندے کی عاجزی, نمبر 2 معاشرے میں تقوی اور پرہیزگاری کی فضا, نمبر 3 ہمدردی اور غم خواری کے جذبے کا پیدا ہونا, اور نمبر 4 انسانی مساوات کا عملی مظاہرہ ظاہر ہونا. یہ 4 اثرات آپ کو یہاں پہ ہم نے آج کے سبق میں بتلائیں. امید ہے آپ کو انشاءاللہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. اچھی طریقے سے ہم نے اس کو ایکسپلینیشن کرنے کی کوشش کی, امید ہے انشاءاللہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. میں آپ کو تھوڑا سا پھر آخر میں بتلا دیتا ہوں. پہلے سبق کے اندر جو ہم نے آپ کو روزے کے لغوی اور اصطلاحی معنی بتلائے, جس میں روزے کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا تھے. لغوی معنی رک جانا صبح صادق سے غروب آفتاب تک, اللہ کی رضا حاصل کرنا, کھانا پینا اور نفسانی خواہشات چھوڑ دینا. دوسری بات میں نے آپ کو بتلائی تھی پہلے سبق میں فضائل کے تمام گناہ, اس پر 3 حدیثیں میں نے آپ کو بتلائیں. پہلی حدیث جس میں تمام گناہ کے معاف ہونے کی جو ہے نا وہ ذکر کیا گیا تھا. دوسری حدیث جس میں روزے کو ڈھال قرار دیا گیا تھا, یہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں وہ ہمارے لیے ڈھال ہے, بچاتا ہے ہمیں دنیا میں گناہوں سے اور آخرت میں جہنم کی آگ سے. اور تیسری افطار کے وقت جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے. پھر دوسری بات میں نے آپ کو بتائی تھی روزے کے مسائل, جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 اور 184 میں بتلائے تھے. 183 میں فرضیت کا حکم سن 2 ہجری میں اترا. آیت نمبر 184 میں مسائل بتلائے کہ مریض ہو, بوڑھا ہو, سفر میں ہو, مسافر ہو, عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے استطاعت نہ ہو, طاقت نہ ہو, روزہ نہ رکھ سکتا ہو, تو ان کے لیے کیا حکم ہے. پہلے باب کی اس روزے کے پہلے حصے میں ہم نے آپ کو اس کے بارے میں بتلایا تھا, اور روزے کے دوسرے حصے کے اندر ہم نے آپ کو معاشرتی اثرات کے متعلق آپ کو بتلایا کہ روزے کی فضیلت اور اس کے معاشرتی اثرات, جو 4 قسم کے اثرات جو ہماری زندگی پر بہت اہمیت رکھتے ہیں, ان 4 کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. پہلی بات اللہ پاک کی حاکمیت اور بندے کی عاجزی, نمبر 2 معاشرے میں تقوی اور پرہیزگاری کی فضا, نمبر 3 ہمدردی اور غم خواری کا جذبے کا پیدا ہونا, اور نمبر 4 انسانی مساوات کا عملی مظاہرہ ظاہر ہونا. امید ہے آپ سب اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے, اور انشاءاللہ اس کو سمجھنے کے بعد آپ اس سبق کو
آگے بھی اس دین کی باتوں کو جو آپ نے سیکھیں وہ دوسروں تک پہنچائے تاکہ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ انشاءاللہ دعا ہے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔